الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین ناظرین، سلسلہ سوال و جواب اس کی 5ویں نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کامل سمجھ بوجھ اور صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سناؤ کی حال چال ہے؟ مفتی صاحب ایک میں مناظرہ سن رہا سا علامہ پروفیسر سعید احمد اسد رحمت اللہ علیہ دا، ان دی من صحیح طرح کئی گلاں نہیں سمجھ لگی تو کئی دی نہیں، تانوں میں تھوڑا جہا اشارہ دے دینا، تانوں اگلی گل تسی مینوں دس دیا جی۔ نبی پاک دا وصال مقدس ہویا بخاری شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 166۔ حضرت ابو بکر آئے فقبلہ، سب تو پہلے آ کے نبی دا متھا چومیا۔ اے مکمل تھوڑی جی وضاحت نہ گل دس دیو، دسیا جی ذرا پنجابی چ تاکہ مینوں آسانی نال سمجھ آ جائے۔ جی عبارتاں بھی پڑھ کے نالے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجابی میں جواب دینے کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اب میرے ہاتھ وچ بخاری شریف جلد پہلی کتاب الجنائز صفحہ نمبر 294، حدیث نمبر 1241 تے 1242 اتنے موجود ہے کہ جدو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی وفات شریف ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماندیاں نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا جسم مبارک رکھا ہوئے سی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے، لوکاں وچوں کسے نال آپ نے کوئی گل نہ کیتی، سدھے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے۔ فکشف عن وجہہ ثم اکب علیہ فقبلہ ثم بکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے نبی کریم علیہ السلام دے چہرہ انور اتوں کپڑا ہٹایا، اتے جھک کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا متھا مبارک چومیا، بوسہ دیتا حضور دے چہرے تے، ثم بکا، پھر رون لگ پے۔ فقال بِأَبِي أَنْتَ یا نبی اللہ، عرض کیتی یا رسول اللہ میرا باپ توڑے تو قربان، لا یجمع اللہ علیک موتتین، یا رسول اللہ میرا والد توڑے تو قربان، اللہ تعالیٰ کدے بھی آقا توڑے اتے دو موتاں جمع نہیں فرمائے گا، اللہ توڑے تے دو موتاں جمع نہیں فرمائے گا۔ اے حدیث شریف بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی وفات شریف تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے نبی کریم علیہ السلام نو بوسہ بھی دتا، تے نبی کریم علیہ السلام نو حضرت ابو بکر صدیق نے پکاریا یا نبی اللہ۔ اب بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے، اے ہور تھاواں تے بھی بخاری شریف دے اندر اے حدیث موجود ہے۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور آپ کی عمر دراز فرمائے۔ حضرت صاحب دیوبندی اور وہابی کے پیچھے نماز پڑھنا کے ساتھ ذرا اس میں تھوڑی سی تفصیل سے آگاہ کر دیجیے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز تو تم اللہ کی پڑھتے ہو، اللہ کے لیے پڑھتے ہو، تو وہ چاہے دیوبندی ہو یا وہابی ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو اللہ کے لیے تم نے نماز پڑھنی ہے، اس میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی نے سوال کیا ہے
کہ دیوبندیوں کے پیچھے، وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ بات ہے انصاف کی۔ ہمیں لفظ دیوبند سے اور لفظ وہابی سے کوئی ضد نہیں، کوئی چڑ نہیں۔ ہم دو ٹوک کہتے ہیں کہ جس کا عقیدہ درست ہو، عقیدے کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، اس آدمی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اس کے نام کے ساتھ جو مرضی لفظ لگا ہوا ہو۔ جس بندے کا عقیدہ خراب ہے، اس کے نام کے ساتھ چاہے آپ سنی لگا دیں، چاہے بریلوی لگا دیں، چاہے دیوبندی لگا دیں، چاہے وہابی لگا دیں، چاہے شیعہ لگا دیں، جس کا عقیدہ خراب ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جس کا عقیدہ درست ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ کہ ہمیں ان لفظوں سے ضد نہیں کہ اس کے لیے لفظ وہابی اور دیوبندی بولا گیا تو اب ہم کہیں جی اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں۔ ریزن یہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خیال معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، صراط مستقیم، یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے صراط مستقیم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، صراط مستقیم۔ تو اس کا صفحہ نمبر 118 ہے۔ صفحہ نمبر 118 پر اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ تعظیم، بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے۔ تو یہاں پر اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف خیال اگر چلا جائے نماز کے اندر تو یہ بیل اور گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے کہ بیل اور گدھے کا خیال اگر آئے گا تو دل میں تعظیم نہیں آئے گی، لیکن اگر نبی کریم علیہ السلام کا خیال آئے گا تو دل کے اندر تعظیم آئے گی، ادب آئے گا۔ تو کہتا ہے کہ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہو، اللہ کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر نبی کریم علیہ السلام کی طرف خیال چلا گیا تو یہ تو شرک کی طرف کھینچ کر چلی جائے گی۔ اب میں پوچھتا ہوں، جب تم نماز کے اندر پڑھتے ہو السلام علیک ایھا النبی، تو یہ تعظیم کے ساتھ پڑھتے ہو یا بدتمیزی کر کے پڑھتے ہو؟ بتاؤ نا مجھے۔ حضور پر جب سلام بھیجتے ہو نماز میں السلام علیک ایھا النبی، تو یہ تعظیم سے پڑھتے ہو یا بدتمیزی کرتے ہو اس وقت؟ جب تم نماز کے اندر پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، مجھے بتاؤ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا جو نام لیتے ہو تعظیم سے لیتے ہو یا بدتمیزی کر کے لیتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ تعظیم سے لیتے ہو نا؟ تو نماز کے اندر تو تعظیم کے ساتھ تم نبی کریم علیہ السلام کا نام تک لے رہے ہو اور روتے ہو خیالوں کو۔ خیال آنا تو دور کی بات ہے نا، نماز کے اندر تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر سلام موجود ہے، درود موجود ہے، اور کبھی کبھی ویسے امام جب پڑھتا ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جب امام پڑھتا ہوگا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، جب امام پڑھتا ہوگا مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، جب امام پڑھتا ہوگا نُزِّلَ عَلَى محمد، جب امام پڑھتا ہوگا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، تو بتائیے کیا نبی کریم علیہ السلام کا خیال نہیں آئے گا جب امام پڑھے گا؟ یا پھر تم خود پڑھو گے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا خیال نہیں آئے گا؟ تو یہ کیا تم لوگوں نے بھونگی ماری ہے کہ اگر نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خیال آ گیا تو یہ بیل اور گدھے کے خیال سے معاذ اللہ برا ہے؟ تو گدھے کے خیال سے برا تم نے حضور کے خیال کو کہہ کر کیا یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں کی؟ اب مجھے آپ بتائیے
جتنے بھی سننے والے ہیں فیصلہ کیجئے، خدا کو جانتے نہیں ایک دن قبر میں جانا ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خیال گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ پیچھے تو بات کی بات، کیا یہ بتائیں اس کی اپنی ہو جائے گی؟ اس کی ساری نمازیں، ساری عبادتیں برباد ہیں جو ذرہ برابر بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کا کلمہ بکتا ہے۔ تو لہٰذا ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ اسماعیل دہلوی وہابیوں دیوبندیوں دونوں کا سانجہ بزرگ ہے، تو اس نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خیال معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے، نقل کفر نباشد۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بار بار یہ لفظ صرف اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میرے مسلمان بھائیوں کا ایمان بچ سکے، ان کی نمازیں برباد ہونے سے بچ سکیں، کیونکہ نماز تب ہوتی ہے جب امام کا وضو ہو۔ وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ ایک ہے اعضاء کا وضو، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، اور ایک ہے دل کا وضو۔ یہ جب تک دل کا وضو نہ ہو، دل کے اندر گند جو ہوتا ہے اس کو نکال نہ دیا جائے، عقیدے کی صفائی ستھرائی جب تک نہ ہو جائے، ایمان جب تک دل میں صحیح معنی میں بیٹھ نہ جائے، تب تک اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں قابل غور ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہ میرے پاس ہے کتاب حفظ الایمان اشرف علی تھانوی کی، اس کے صفحہ نمبر 13 پر اس نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جیسا علم غیب ہے اس میں حضور کا کیا خاصہ ہے؟ ایسا علم غیب تو زید کے پاس بھی ہے، بکر کے پاس بھی ہے، عمر کے پاس بھی ہے، سمیع کے پاس بھی ہے، بچے اور پاگل اور جمی حیوانات اور بہائم سب کے پاس ہے، یعنی سارے جانور، گدھے، گھوڑے، کھوتے، سب کے پاس معاذ اللہ اتنا علم ہے جتنا علم غیب نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح منکر و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ میرے پاس کتاب موجود ہے تحذیر الناس، قاسم نانوتوی کی۔ اس کتاب کے شروع کے اندر ہی پہلی بات اس نے جو لکھی، کہتا ہے سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ کہتے ہیں یہ عوام کا خیال ہے، سو عوام کے خیال میں حضور کا آخری ہونا اس معنی میں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، سابق زمانے کے بعد آپ سب میں آخری نبی ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں حضور کو آخری نبی سمجھنا یہ عوام کا خیال ہے۔ پھر اسی کے اندر کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر 25 ہے تحذیر الناس کا، یہ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، یہ دیوبند سے چھپی ہے۔ محمد اسحاق مالک کتب خانہ رحیمیہ دیوبند نے اپنے کتب خانہ رحیمیہ دیوبند سہارنپور سے اس کو شائع کیا، قیمت 60 روپے۔ یہ میرے پاس تحذیر الناس موجود ہے، صفحہ نمبر 25 سے پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہے اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ بھائی کیوں فرق نہ آئے گا؟ اگر حضور کے بعد نیا نبی پیدا ہو جائے گا فرق تو آئے گا، اس لیے کہ حضور آخری نہیں رہیں گے، اور اس لیے بھی کہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور سب سے آخری نبی ہیں۔ جب یہ مان لیا جائے حضور کے بعد اور آ سکتا ہے تو آخری رہیں گے؟ نہیں۔ جب یہ مان لیا جائے اور آ سکتا ہے تو قرآن کیا سچا رہے گا؟ نہیں نا۔ تو یہ کفری عقیدہ ہے ان کا، جس وجہ سے ہمارے اہل سنت کے نزدیک ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ یہ میں نے دیکھ کے چند دانے آپ کے سامنے رکھے ہیں، وگرنہ بہت سارے کفریات ان کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اہل سنت علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو اچھا وہ آپ کے سوال کا دوسرا جز رہ گیا، ذرا وہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے، جس کے پیچھے بھی پڑھ لو۔ اچھا جی، نماز اللہ کی پڑھنی ہے جس کے پیچھے پڑھ لو، اگر یہ اصول ٹھیک ہے تو کبھی گھر والی کو بھی آگے کر لو نا، اپنی بیگم کو مصلی پر کھڑا کرو، کہو پیچھے امامن کے اللہ اکبر۔ نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے نا، جس کے پیچھے مرضی پڑھ لو۔ آگے کسی ہندو کو امام مسجد مقرر کر لو، کسی سکھ کو مصلی پر چڑھا دو، کسی عیسائی کو، یہودی کو، انگریز کو اٹھاؤ اور مصلی پر چڑھا دو، اسے کہیں جی نماز پڑھائے آپ کو، جیسی تیسی اس کو آئے گی وہ پڑھائے گا نا۔ اور آپ نے تو نماز اللہ کی پڑھنی ہے نا، آپ کو کیا فکر آگے جو مرضی ہو، تو آپ نے روٹی کھانی ہوتی ہے نا۔ تو آٹا چاہے پیشاب سے گوندا جائے، چاہے پانی سے گوندا جائے، آپ کو تو فکر نہیں ہونی چاہیے نا، آپ نے تو روٹی کھانی ہے نا۔ اس میں جو آٹا ہے وہ تو اللہ کا رزق ہے نا، آپ نے اللہ کا رزق آٹا کھانا ہے نا، آٹے سے بنی روٹی کھانی ہے۔ تو اس کو سائڈ پہ کرو
کہ پیشاب سے گوندا گیا یا دودھ سے گوندا گیا یا پانی سے گوندا گیا. جب آٹا کہتے ہیں نہیں پانی سے گوندا جائے یا دودھ سے گوندا جائے تو ہم کھائیں گے, پیشاب سے گوندا جائے گا تو نہیں کھائیں گے. تو اسی طرح نماز اللہ کی ہے لیکن پڑھیں گے اسی کے پیچھے جس کے دل کے اندر اللہ کا, اللہ کے نبیوں کا, رسولوں کا, صحابہ کا, اہل بیت کا, اولیاء کا, علماء حق کا, اہل سنت کا, جس کے دل کے اندر ادب اور احترام پایا جائے گا اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور جو بے ادب اور بد عقیدہ ہوگا اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی. جی اگلا سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے حسان صاحب پنڈی سے آپ نے میت غسل کا طریقہ پوچھا ہے. تو غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جسم پر کہیں پر کوئی نجاست, غلاظت, کوئی ایسی ویسی چیز لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھو ڈالیں. پہلے آپ استنجا وغیرہ اچھی طرح سے کر لیں, پھر اس کے بعد نماز کا سا وضو کر لیں. اگر آپ کا روزہ نہیں تو غرارہ بھی کریں گے اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی بھی چڑھائیں گے اگر روزہ نہیں. اگر روزہ ہے تو پھر صرف ہلکی سی کلی کریں گے اور ناک کو ایسے پانی ٹچ کریں گے, اور افطاری کے بعد پھر آپ اچھی طرح غرارہ بھی کریں گے اور ناک میں اوپر تک پانی بھی چڑھائیں گے. تو غرارہ کرنے کے بعد, کلی کر لینے کے بعد, ناک میں پانی چڑھانے کے بعد پھر آپ نے سر کے اوپر پانی بہانا ہے, یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم کے اوپر پانی بہانا ہے. تو اس میں بہتر یہ کہ سنت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدھی طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے. تو جب آپ پانی بہائیں تو پہلے سیدھے کندھے پر پھر الٹے کندھے پر, اس طریقے پر آپ غسل کیجئے. جی اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہیں, ابھی تک ان کو موت نہیں آئی ہے, ابھی تک انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا ہے اور وہ حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تمام جنگوں میں وہ حضرات قدسیہ, وہ دونوں انبیاء کرام حضور کی مدد کے لیے تشریف نہ لائے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہارے ہوتے ہوئے میرا رسول, میرا نبی تشریف لے آئے تو تم اس کی مدد کرنا. حالانکہ کسی بھی جنگ میں یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے ہوں اور انہوں نے حضور کی مدد کی ہو. تو اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تو قرآن, اس طریقے سے تو انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ہو جائے گی. تو اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کو وہ نہیں مانتے. اس بات کو رکھتے ہوئے تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ان دونوں کی حیات میں اختلاف ہے. جمہور علماء اور اکثر صوفیاء اس طرف گئے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں, ان ڈیوٹیوں کو بھی وہ سارا انجام دیتے ہیں. یہ میرے پاس ہے تفسیر صراط الجنان مفتی قاسم صاحب کی, اس کے صفحہ نمبر 27 پر فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا موقف یہ ہے, نیز مشائخ صوفیہ اور اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علی نبینا و علیہ السلام زندہ ہیں. شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علی نبینا و علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں. یہ بھی منقول ہے کہ حضرت خضر علی نبینا و علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا, واللہ تعالی اعلم. تو یہ اس میں آراء اگرچہ علماء کی مختلف ہیں, اگر کوئی بندہ اس مسئلے کا انکار بھی کرتا ہے, اس کے اندر دیگر کوئی شرک کفر والا گند نہ پایا جاتا ہو, تو اس شخص کے ایمان میں فرق نہیں آئے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا. جمہور کا موقف یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں. باقی رہی یہ بات کہ اگر وہ زندہ ہے
تو مختلف جنگوں کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے حضرت خضر کیوں نہ پہنچے؟ تو گزارش یہ ہے کہ کیا یہ اعتراض کرنے والے ہر وقت حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں؟ کیا انہوں نے نوٹ کیا ہے اس وقت خضر علیہ السلام وہاں نہیں تھے، وہاں تھے؟ کس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مدد کے لیے نہیں آئے؟ صرف یہی بنیاد ہے نا کہ ذکر نہیں ملتا. ذکر نہ ملنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مدد کے لیے آئے نہیں تھے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ کیا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کسی صحابی کا فرمان ہے کہ اگر کسی چیز کا ذکر نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں؟ اگر کسی کو اپنے پردادے کا نام کا ذکر نہ ملے، پردادے کے والد کا ذکر بالکل نہ ملے، تو کیا مطلب اس کا پردادے کا والد نہیں ہے، اس کا پردادا نہیں ہے؟ ذکر نہ ملنا اور بات ہے، اور شے کا بالکل موجود ہی نہ ہونا، کسی چیز کا وجود ہی نہ ہونا، یہ اور بات ہے. اس کو علماء کی اصطلاح میں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں. یعنی کسی چیز کا اگر ذکر نہیں تو وہ عدم کو لازم نہیں، یعنی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے. اس چیز کا وجود ہوتا ہے لیکن ذکر نہ ملے تو وہ اور بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صدام حسین اطاری امینی کاپی سے یہ میں نے سوال پوچھنا ہے کہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں یہ سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے حاشیہ نمبر 13 میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں چاہ انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا، اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے. تو اب اس سے یہ معلوم مجھے ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کو بشر کہیں گے تو وہ بندہ کافر ہے، اگر نور البشر کے سید البشر کے تب بھی کافر ہے. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے. مجھے بات سمجھا دیں. میں تو کہتا ہوں کسی کے بشر ہونے سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی، کیونکہ بشر تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں. یہ بتا دیں مجھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو سوال پوچھا ہے سورہ بقرہ کی تفسیر میں حاشیہ نمبر 13 پر جو سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے. اچھا ذرا لفظوں پر غور کیجیے گا. فرماتے ہیں کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل اور کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے. یعنی ایک پہلو ہے انکار کا، ایک پہلو نکلتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ کسی کو بشر کہا جائے تو اس سے اس کے فضائل اور فضائل اور جو اس کی عظمتیں ہیں وہ قطعی طور پر اس کا انکار ہو جائے گا. پہلو نکلتا ہے، اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ یقیناً اس کے فضائل اور کمالات کا انکار ہو جاتا ہے اسے بشر کہنے سے. یہ پہلو نکلتا ہے، کیا مطلب؟ کہ کہنے والے کے ارادے کو، نیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس ارادے سے کہہ رہا ہے. اگر کوئی بندہ نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت مانتا ہے دل و جان سے، اور وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بشر ہیں، تو ہم اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی بندہ حضور کی ساری عظمتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف بشر ہی ہیں اور کچھ نہیں، تو آپ بتائیے اس نے بشر کہہ کر باقی کمالات کا انکار کیا کہ نہیں؟ تو اسی چیز کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل اور کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے. اب آگے جو دلیل دے رہے ہیں اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا، اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا قرآن کریم میں ایسا ہے واقعی. تو لیجئے یہ 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو.
انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ تم پر عذاب نہ آ جائے۔ تو آگے سے قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو اس کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے بولے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اب تو یہ سارے کمالات کی نفی کر کے صرف آدمی اور بشر کہہ رہے ہیں نا، تو اسی بات کی طرف مفتی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سارے کمالات کی نفی کر کے صرف بشر کہے، اوپر سے ہی کہتا کہ ہاں میں نبی مانتا ہوں لیکن صرف بشر بشر کی رٹ لگائے جائے اور باقی کمالات کا ذکر تک نہ کرے، تو اس کے تو بشر بشر کہنے سے انکار کا پہلو نکلتا ہے نا، تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، بالکل انبیاء کرام علیہم السلام کو بشر کہنے والوں کو قرآن میں کافر کہا گیا ہے، جو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ اب اسی طرح 19واں پارہ ہے، اس میں حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ڈر سنایا تو انہوں نے کیا کہا، وہ ذرا سن لیجئے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا آدمی۔ ایک اور مثال قرآن کریم سے لے لیجئے، یہی 19واں پارہ ہے، سورہ شعراء ہے، اس کے اندر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جواب دیا، وما انت الا بشر مثلنا، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی۔ تو یہاں پر دیکھیں، کافروں نے نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہا، کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا، صرف ان کی بشریت کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو آج بھی جو بندہ حضور علیہ السلام کی ساری عظمتوں کو پیچھے رکھ کر بشر بشر کی رٹ لگائے گا تو اس کے بشر کہنے سے فضائل اور کمالات کے انکار کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ یہ کافروں کا دستور ہے کہ نبیوں کو صرف بشر بشر کہتے رہنا۔ ہم بشر مانتے ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کا منکر ہے کافر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ساری عظمتوں کو سائڈ پہ کر کے صرف بشر بشر کہتا پھرے۔ کوئی آدمی اپنے باپ کو بندہ بندہ کہتا پھرے، وہ آدمی آ گیا، وہ بندہ آ گیا، وہ آدمی آ گیا، رجل آ گیا، اور بشر آ گیا، وہ انسان آ گیا۔ لوگ کہیں گے وہ انسان ہے، لیکن یہ بتا تیرا کیا لگتا ہے، تمہارا کیا لگتا ہے؟ تمہارا تو باپ ہے نا، تو اس کو باپ باپ بولنا پڑے گا، دادا کو دادا بولنا پڑے گا۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام بشر ہیں، لیکن کیسے بشر ہیں؟ خیر البشر ہیں، نوری بشر ہیں۔ یہاں پر جو آپ نے کہا نا، اس سے نوری بشر اور سید البشر کہنے سے بھی کافر ہو جائے گا، مجھے یہ لگتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں، فقط بشر کہنے کی بات ہو رہی ہے۔ سید البشر کہیں گے تو اس میں تو آٹومیٹکلی شان بیان ہو رہی ہے، تمام بشروں کے سردار، تمام بشروں کے آقا۔ تو امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ جی اگلا سوال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی نے سوال کیا ہے، درود پاک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ درود پاک کی برکت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر درود پاک کی برکت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے تو یہ طاہر القادری اور دیوبندی اور دوسرے بد مذہب جو ہیں یہ بھی تو درود پاک پڑھتے ہیں، تو پھر یہ کیوں گمراہ ہو گئے؟ سوال اچھا ہے، جواب سن لیجئے۔ یہ دیکھیں نا، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دم، کوئی بھی درود، کوئی بھی پھونکا، کوئی بھی تعویذ کب اثر کرتا ہے؟ جب مؤثر حقیقی کی اجازت ہوتی ہے، تب ہی وہ وظیفہ، وہ دم، وہ درود، وہ تعویذ اثر کرتا ہے۔ جب تک مؤثر حقیقی جو کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کی اجازت اور اذن شامل حال نہ ہو، کوئی وظیفہ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو قرآن بھی تو ہدایت دیتا ہے نا، تو کیا قرآن پڑھنے والے گمراہ نہیں؟ ھدی للمتقین، اگر ھدی للمتقین قرآن نے کہا ہے تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ بھی قرآن نے کہا ہے۔ تو قرآن ہدایت دیتا ہے، لیکن کس کو؟ جس کو ہدایت ملنا اللہ کو منظور ہوتا ہے، اسی کو ہدایت دیتا ہے۔
میرے پاس لوگ آتے ہیں دم کروانے، میں دم کر دیتا ہوں، لیکن آرام کیا سب کو ملتا ہے؟ نہیں. جس کو آرام ملنا اللہ کی طرف سے منظور ہو جاتا ہے اس کو میرے دم سے آرام مل جاتا ہے. جس کو دم سے آرام ملنا اللہ کو منظور نہ ہو، ساری دنیا کے پیر فقیر اس کو دم کرتے رہیں تو کوئی اس کو آرام نہیں دے سکتا. تو یوں ہی درود پاک ہے، بڑی برکتیں ہیں، فضیلتیں، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن کس کی؟ جس کے ایمان کی حفاظت اللہ کو منظور ہو. کچھ لوگ ایسے پٹڑی سے اترتے ہیں، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ان کو ہدایت ملے، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ جنت میں جائیں اور سیدھے راہ پہ آ جائیں. کچھ لوگ اتنے ناپسندیدہ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا، کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو حق کیا بنتا ہے؟ اس کو بندہ کہے بھائی یہ غلطی کر رہا ہے، آئندہ نہ کرنا. لیکن کچھ لوگ ہیں غلطی کرتے ہیں، اللہ ان کے اعمال برباد کر دیتے لیکن ان کو پتہ نہیں لگنے دیتا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے میرے محبوب کی شان میں بے ادبی کی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی. تو خبر اس لیے نہیں ہونے دیتا رب تاکہ وہ واپس نہ آئے. اللہ تعالیٰ ایسے گندوں مندوں کو واپس لانا ہی نہیں چاہتا. جی اگلا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم رہنما، میرے پیاریو، سوال ہے کہ میرے دوست نے میرے کول بیٹھے نے کہہ رہے نے کہ پوچھے انہیں اپنا محترم رہنما کہ اہل سنت الجماعت جڑے نے اے اہل تشیعہ نے کار نکاح کر سکتے؟ جی میرے محترم، تھوڑا نا وضاحت کر کے نا تے سانو ضرور دسیو، ٹھیک ہے؟ میں اٹلی دے شہر پروجا وچ رہندا جے، کیمپ دے وچ، ٹھیک ہے جی؟ تے میں پاکستان نہیں ہے اس واسطے تواڈے کول ذرا تفصیلاً پوچھنا وا. پاکستان ہوندا تے ہو سکے تانوں مل بھی لیندا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی، اٹلی دے شہر بروجا تو خوش آمدید جی. تسی رابطہ کیتا، تسی یاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کسی اہل سنت کا اہل تشیع کے ساتھ نکاح درست ہے یا نہیں؟ قطعاً درست نہیں. نہیں، اہل سنت کا اہل تشیع کو لڑکی دینا یا لینا ہرگز درست نہیں، کیونکہ ان کے اندر بے ادبی، گستاخی اور کفر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، شرک پایا جاتا ہے، کفر پایا جاتا ہے ان کے اندر بہت زیادہ. تو اس وجہ سے ابھی تفصیل کا وقت نہیں. تفصیل کے لیے آپ میرے جو شیعہ کے بارے میں مختلف لیکچر ہیں وہ آپ سن لیجئے. میں نے ان کی کتابیں کھول کھول کر ان کے کفریات گنوائے ہیں. یہ لوگ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کافر کہتے ہیں کہ ان کا حسن اللہ یاری بیٹھا ہوا ہے، بے ایمان. تو وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے بار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کھلے بندوں گالیاں دیتا ہے، ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے. معاذ اللہ، وہ تو اپنے جھوٹے دعووں کی روشنی میں تو وہ تو ان کا کفر ثابت کرنے کے لیے مناظرے کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا جو ایسے لوگ ہیں نا جو صحابہ کرام کے بارے میں اتنے گھٹیا عقیدے رکھتے ہیں، قرآن کے بارے میں جو مشکوک ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کرنا جائز نہیں. کنز العمال کے اندر حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ نے مجھے چن لیا ہے، واختار علی اصحابی و اصحاری، اور اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو اور میرے رشتہ داروں کو چنا ہے. آگے فرمایا، وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ، ان قریب ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، وَيَنْتَقِصُونَهُمْ، اور میرے صحابہ کو عیب بھی لگائے گی، گالیاں بھی دے گی. ایک قوم آئے گی ایسی. تو آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھنا، وَلَا تُآكِلُوهُمْ، ان کے ساتھ مل کر مت کھانا، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، اور ان کے ساتھ مل کر پینا بھی مت. تو فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو پوچھنا نہیں، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہیں جانا. مسلمان صرف مسلمان سے رشتہ داری کر سکتا ہے، مسلمان صرف مسلمان کا جنازہ پڑھ سکتا ہے. جی اگلا سوال. اچھا بھائی جان، میں ایک ہور سوال تہاڈے کول پوچھنا سی. ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਰਦੂ ਨਾਲੋਂ. ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ
ਕਿ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ 7-8 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ। ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾਤ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਕਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਕਤਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਬਾਜਮਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ नहीं ਹੁੰਦੀ है तो क्या ये नमाज हो जाएगी? मोहतरम, आपने दूसरा सवाल किया है, नंगे सर नमाज पढ़ाने वाला इमाम अगर उसका अकीदा दुरुस्त है, सहीउल अकीदा, अहले सुन्नत हो, सुन्नी हो, या रसूलुल्लाह का मुनकर ना हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम का अदब बड़े भाई जितना ना बताता हो, और ये कहने वाला ना हो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का ख्याल आएगा तो नमाज टूट जाएगी, बैल और गधे के ख्याल से माअज़ल्लाह हुजूर का ख्याल बुरा है, ऐसा वैसा ना हो। यानी सीधे लफ्ज़ों में देवबंदी वाबी ना हो, क्योंकि इन लोगों के ये अकीदा है ना। तो अगर वो सहीउल अकीदा अहले सुन्नत है तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी, अगरचे वो नंगे सर ही नमाज पढ़ाता हो, लेकिन उसको ऐसा करना नहीं चाहिए, ये कोई सुन्नत नहीं है जी। अगला सवाल, किस टाइम ऐंदा ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ, ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਿਓਬੰਦ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਲੇ ਵਹਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਲਾਮ ਫੇਰਦਾ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਬਾਜਮਾਤ ਕਿ नहीं? जी अगला सवाल है आपका, लत्तां खोल के नमाज़ पढ़ाने वाले जो नमाज पढ़ते हैं तो अपने पाँव खोल लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर भी यही उसूल है कि ये जो है हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ना जैसे शिया पढ़ते हैं, और टांगें फैलाकर नमाज़ पढ़ना जैसे वहाबी जो अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं वो पढ़ते हैं। तो इनके साथ हम उसूल की बात कहते हैं कि जिसका अकीदा ये है कि ये सिरात मुस्तकीम में जो कुछ लिखा है वो ठीक लिखा है। ये तक़वियतुल ईमान में जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ की गई हैं बिल्कुल ठीक की गई हैं। ये किताब बिल्कुल दुरुस्त है तक़वियतुल ईमान। और इस्माइल देलवी पक्का ठका मुसलमान है। जो लोग इस्माइल देलवी को फॉलो करने वाले और कहते हैं कि इस्माइल देलवी ने जो कहा ठीक कहा, जो लिखा सही लिखा, ऐसे लोगों के पीछे नमाज नहीं होती। लिहाजा नंगे सर वाले से भी और जो पाँव खुले करके नमाज पढ़ रहे हैं उससे भी आप पूछें, मियाँ इस्माइल देलवी को तुम क्या मानते हो? अगर वो कहे इस्माइल देलवी ठीक ठाक है, हमारा इमाम है, अच्छा आदमी था, तो समझ लो उसका अकीदा गड़बड़ है, क्योंकि इस्माइल देलवी तो गुस्ताख रसूल था। इस्माइल देलवी ने तो कहा था कि माज़अल्लाह रसूल करीम मरकर मिट्टी में मिल गए। इसी ने कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का अदब बड़े भाई जितना करना है। इसी ने कहा कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला के जो नबी हैं ये सारे के सारे अल्लाह की बारगाह में एक ज़र्रा नाचीज़ से भी कमतर हैं। ये तक़वियतुल ईमान इस किताब के अंदर ये इस्माइल देलवी की सारी बातें लिखी मौजूद हैं। लिहाजा जिन लोगों के ये अकायद हैं उनके पीछे नमाज हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। मैं भाईजान पहले यूनान रहा जी 6 साल ਤੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਟਲੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਕਸਰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਸਮਝ ਕਰਦਾ ਵਾ, बड़ा ज़हन च गल पैंदी है। हाँ, जज़ाकल्लाह जी, आप सुनते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बात अगर जहन में बैठ जाती है किसी के तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है। दुआ फ़रमाएं अल्लाह ताला मुझे हमेशा दीन मतीन की इखलास के साथ खिदमत करते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਵਹਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਤੇ ਝੱਗ ਹਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂ ਹੈ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਵੇ। ਐਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੀ। बिल्कुल जी, उन्होंने झाग की तरह बैठना तो है, ज़ाहिर बात है, सच का मुकाबला करना कोई आसान बात तो नहीं है ना। तमाम नबियां दे ईमान है, वलियां ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਪੈਂਤਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨਹੀਂ ਆਨੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ
تھوڑی لمبی زندگی کرے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، واقعی ہم سب کا ادب کرنے والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، آل کو مانتے ہیں، ازواج کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، حساب و کتاب، جنت دوزخ سب کو مانتے ہیں، سب کو ادب و احترام بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نہ صحابہ کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ اہل بیت کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہم یزید کے حامی بنتے ہیں، نہ ہم کسی کافر اور مشرک اور بدعتی کے حامی بنتے ہیں، نہ ہم بے ادب اور گستاخوں کے حامی بنتے ہیں، اور نہ ہم کسی بے ادب اور گستاخ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم ادب والے ہیں اور ادب والوں کا ہی ادب کرنے والے ہیں ہم، الحمدللہ۔ جی اگلا سوال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دعا اور پکار غیر اللہ سے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دعا کا معنی بھی تو پکارنا ہے نا، تو پکار بالکل غیر اللہ کو کر سکتے ہیں۔ کیا نماز یہ روزانہ مسجد میں غیر اللہ کو نہیں پکارا جاتا ڈیلی؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ کن کو پکارا جا رہا ہے؟ غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے نا۔ تو قرآن میں یہ نہیں ادعوہم لآبائہم، ان لڑکوں کو پکارو ان کے اصل جو باپ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کو نہیں پکارا تھا؟ آرڈر کس نے دیا تھا؟ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ان کا قیمہ بنا کے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھیں، پھر ادعوہن، ان کو آپ پکاریں، یأتینک سعیا، یا آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے غیر اللہ کو پکارا، نبی کریم علیہ السلام نے غیر اللہ کو پکارا، صحابہ کرام نے غیر اللہ کو پکارا۔ ہمیشہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن وہ خالق نہیں، اللہ کی مخلوق، اللہ کا بندہ اور اللہ کا محتاج مان کر ہی پکارتے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے آپ کا، شیخ عبد القادر شیئا للہ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، اے پیران پیر، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے تو اس اللہ کے دیے میں سے ہمیں بھی کچھ عطا فرما دیں۔ تو ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مانگ نہیں لیتے، بس یہی چیز یہاں بیان ہو رہی ہے، اللہ نے جو آپ کو دیا نا اس میں سے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ رب سمجھ کر، خالق سمجھ کر صرف اور صرف اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ کسی اور کو اگر خالق سمجھ کر، رب سمجھ کر، الہ معبود مان کر اگر کسی سے مانگیں گے، کیا مانگنے کا سوچیں گے بھی، تو کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کی مخلوق اگر سمجھ کر کسی سے مانگیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو نا۔ تو مدد کیسے ہوگی؟ مدد مانگے گا وہ مدد کرے گا، وہ کچھ مانگے گا وہ اس کو دے گا، تو یہ تو چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ میں نے گزارشات بھی کی ہیں، اس میں جو غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، جو کچھ صحیح بیان ہوا، درست جوابات دیے، وہ میرے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام سامعین کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔